یونیورسٹی کے دوسرے سال کی بات ہے، ایک دفعہ ویکینڈ پہ گھر آیا ہوا تھا۔ شدید سردی کا موسم تھا اور رات ہوئی تو مجھے چائے پینے کی شدید طلب محسوس ہونے لگی۔ ہاسٹل میں تو کچھ ہفتے ایسے بھی گزرتے تھے کہ پورا ہفتہ چائے کے بغیر بھی گزر جاتا تھا۔ اب سوچتا ہوں کہ چائے کے بغیر کیسے زندہ رہ لیتا تھا۔ سردیوں کے دن، نمرہ احمد کا ناول، رات کا وقت، ہوا کا عالم، ہڈیوں کے اندر سرایت کر جانے والی سرد اور خنک ہوا، اور اس سے پیدا ہونے والی کھڑکیوں کی چڑچڑاہٹ، کڑک والی چائے اور مونگ پھلی، کیا ہی مست ماحول بنتا ہے۔ بس کچھ ایسا ہی طوفانی کرنے کا سوچ رہا تھا میں۔ سسٹر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، خود کو اقبال کے شاہینوں سے کیے گئے خطاب اور نسیم حجازی کی تصنیف یاد کرواتے ہوئے حوصلہ دیا کہ محمد بن قاسم نے 16 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا، تو بھی تو اسی قوم کا ہی ایک سپاہی ہے۔ اور یوں میں چائے بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمت مرداں مدد خدا، خالص دودھ وداؤٹ پانی سوس میں ڈالا اور گیس کے چولہے پر چڑھا دیا۔ شکر ہے خدا گیس بھی تھی، ورنہ کون ناک منہ کالا کر کے لکڑیوں سے آگ جلاتا۔ پتی بھی ڈالی مگر چینی نہیں ملی۔ بڑی مشکل سے ایک سیب کے کونے سے چینی کو ڈھونڈ نکالا اور فخر سے اپنے کندھے پر لگی گرد کو جھاڑا، جیسے سکندر اعظم نے کھیوڑا کی کان دریافت کر لی ہو۔ اچھی طرح الائچیوں کو رگڑا لگا کے بھاپ اڑاتی چائے کے بنتے باغوں میں ڈالا۔ اف، کیا خوشبو آنے لگی بھائی، جیسے مٹی پہ بارش کے پڑنے سے سوندھی خوشبو دل کو بلی لگتی ہے۔ مجھے اس سے بھی زیادہ حسین اور دلکش خوشبو آ رہی تھی۔ چائے تیار ہوئی، گھر میں جو سب سے بڑا مگ تھا اس میں چائے ڈالی۔ کنوارے ہاتھوں کی برکت تھی کہ چائے پھر بھی بچ گئی۔ چھوٹا بھائی ہوم ورک کرنے کی غرض سے جاگ رہا تھا، آدھا کپ اس کو بھی دے دیا، کیا یاد کرے گا۔ ڈرائنگ روم میں آیا، تکیہ لگایا، چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھا، ناول کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کیا۔ بے صبری کی انتہا تھی کہ فوراً چائے کا کپ منہ سے لگا لیا۔ چائے کی سبھی قسموں سے واقف ہوں، پھیکی چائے، میٹھی چائے، تیز پتی چائے، ہلکی پتی چائے، حتیٰ کہ میٹھا روک پتی ٹھوک قسم کی چائے سے بھی۔ مگر یہ کون سی قسم کی چائے تھی بھائی جو میں نے تیار کی تھی؟ اتنا نم تو شنواری مٹن میں بھی نہیں ہوتا۔ جب کچھ ہوش ٹھکانے آیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ارے نادان، جسے چینی سمجھ کے چائے میں ڈالا وہ تو چائنیز نمک تھا۔ بس کچھ نہ پوچھئے، پھر وہ سبھی منظر، سردی کی شام، سرد اور خنک ہوا، کھڑکیوں کی چڑچڑاہٹ اور میرا ناول، سبھی مجھ پہ ہنس رہے تھے۔ بھائی نے کیا کہا، صبح گھر میں کیا ہنگامہ ہوا۔ کچن کی ہر ایک چیز کی ترتیب اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی۔ امی سے اور سسٹر سے کیا کیا طعنے سننے کو ملے، میرے خیال میں نہ بتانا ہی مناسب ہے۔ آگے کی کہانی تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔